فقال ایسوا ان تردوا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم الى الشرک بعد یومکم ھذا. ابلیس اپنی اولاد سے کہتا ہے آج مکہ فتح ہو رہا ہے، آج مکہ فتح ہو رہا ہے، آج کے بعد اس قوم سے کبھی شرک کی امید نہیں کرنی، آج شرک کا خاتمہ ہو رہا ہے. اس کی چیخیں نکل گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے بیت اللہ کے دروازے پر پہنچتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ دروازہ بند ہے، تالا لگا ہوا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معلوم کیا کہ بیت اللہ کے دروازے کی تالے کی چابی کس کے پاس ہے. آپ کو بتایا گیا کہ عثمان بن طلحہ کے پاس ہے. یہ عثمان بن طلحہ فتح مکہ سے تقریباً 2 مہینے پہلے مسلمان ہو چکا تھا، لیکن اس کے اسلام کا اہل کفار کو علم نہیں تھا، ورنہ وہ چابی چھین لیتے. بتایا گیا کہ چابی عثمان بن طلحہ کے پاس ہے. ایک تفصیل ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا بلال کو بھیجا، اس کے بعد سیدنا عمر کو بھیجا. ماں نے ان کو روکا ہوا تھا. آخر کار عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چابی لے کر آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کی ہتھیلی میں عثمان بن طلحہ نے چابی رکھی اور رونے لگ گیا، ایک دم رونے لگ گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے اسلام کا علم تھا. فرمایا کہ عثمان کیا بات ہے، لگتا ہے کہ دل کی گہرائی سے آپ نے چابی ہمیں نہیں دی، آپ کو تکلیف ہوئی، آپ خوشی محسوس نہیں کر رہے کہ چابی مجھے دی آپ نے. عثمان نے کہا نہیں، بات یہ نہیں، اصل میں جب میں نے آپ کو چابی دی ہے تو مجھے آپ کی ایک حدیث یاد آ گئی. وہ حدیث کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب آپ مکہ میں تھے، عثمان کہہ رہے ہیں کہ جب آپ مکہ میں تھے اس وقت یہ چابی میرے پاس تھی، اور صنادید قریش، رؤسائے قریش، مختلف علاقوں سے آئے ہوئے وڈیروں کے لیے، چودھریوں کے لیے ہر جمعرات اور ہر پیر کو میں بیت اللہ کا دروازہ کھولتا تھا. ایک دن دروازہ کھولا ہوا تھا، لوگ چلے گئے لیکن دروازہ ابھی تک کھلا تھا. اتنے میں اے محمد آپ آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو دیکھ کر میں نے دروازہ بند کر دیا تھا. جب آپ قریب آئے اور آپ نے مجھ سے چابی مانگی کہ چند لمحے کے لیے دروازہ کھول کر اندر جانے کی، داخل ہونے کی اجازت دی جائے، ہم بھی تو دیکھیں کہ اندر کیا ہے. میں نے آپ کو جواب دیا تھا کہ قد خالفت دین قومک وجئت بدین محدث، کہ آپ اندر جائیں گے. آپ کو دیکھ کر تو میں نے دروازہ بند کیا ہے، آپ اندر نہیں جا سکتے. آپ نے باپ دادے کی قوم کی، برادری کے عقیدے کی مخالفت کی ہے اور ایک نیا دین گھڑ لیے. آپ کے لیے بیت اللہ کا دروازہ نہیں کھول سکتا. میں نے بڑے سخت جملے کہے تھے، لیکن کیا آپ کا صبر تھا، کیا آپ میں استقامت تھی، کیا برداشت کا معدہ تھا کہ آپ نے کچھ نہیں کہا، صرف ایک جملہ کہہ کر آپ چلے گئے تھے، یا عثمان لعلک سترى هذا المفتاح یوما بیدی اضعه حیث شئت. اے عثمان، آج تو چند منٹ کے لیے مجھے چابی دینے کے لیے تیار نہیں، ایک وقت آنے والا ہے تو دیکھے گا بیت اللہ کی یہ چابی محمد کی ہتھیلی میں ہوگی، میں جس کو چاہوں گا دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. اس دن یہ بات میری عقل میں نہیں آتی تھی
اس لیے کہ اس وقت میرا معیار سمجھنے کے لیے عقل ہی تھا. جو چیز عقل میں آتی قبول کرتے, عقل نے قبول نہ کی تو ہم نہ کرتے. میں نے کہا جس کو قوم اس کے گھر میں سکون کے ساتھ بیٹھنے نہیں دیتی, وہ بیت اللہ کی چابیوں کے دعوے کرتا ہے. عقل نہیں مانی تھی, لیکن آج جب آپ کے ہاتھ میں چابی رکھی تو مجھے آپ کی وہ حدیث یاد آ گئی. اس لیے رونا آ گیا. حضرات, یہ صداقتیں ہیں احادیث محمد میں, فرامین محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. جس پیغمبر کے ہونٹ بھی اللہ کی وحی کے بغیر نہ ہلے, اس پیغمبر کی کسی ایک بات کے اندر بھی شک کرنا دائرہ اسلام سے اپنے آپ کو خارج کرنے کے مترادف ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کا دروازہ کھولا, دروازہ کھل گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چابی واپس کسی کو دینے کے لیے جب چہرے کو پھیرا تو لگاتار صحابہ کے چہرے اللہ کے پیغمبر کے سامنے. سیدنا عمر ہے, سیدنا بلال ہے, سیدنا علی ہے. بار بار یہ چہرے نبی علیہ السلام کے سامنے آ رہے. چاہت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اب چابی ہمیں مل جائے. یہ ایک اعزاز ہے, یہ ایک شرف ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چہرے کو دائیں اور بائیں پھیر کر موڑ کر دیکھا. اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کی وہ تو روتے ہوئے گھر چلے گئے, وہ تو نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے میں جاؤ اس کو دوبارہ بلا کے لاؤ. وہ راستے میں عثمان بن طلحہ کو بلایا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے خذوها خالدۃ طاردۃ لا ينزعها منكم الا کافر. اے عثمان, آج سے پہلے تمہیں یہ چابی کافروں نے دی تھی, وہ چھن گئی اور آج میں دے رہا ہوں. اب یہ قیامت تک یہ چابی تمہارے گھر میں رہے گی. خذوها جمع کا صیغہ استعمال کیا, حالانکہ عربی کے اندر لفظ